السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والا، اما بعد۔ محترم ناظرین، پروگرام صاحب اور صاحبہ میں آپ کا میزبان ابوبکر صدیق ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے منگنی سے متعلق احکام و مسائل جاننے کی کوشش کی تھی کہ اسلام میں منگنی کا کیا سٹیٹس ہے اور اس میں کن باتوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ رشتہ طے ہو جانے اور منگنی ہو جانے کے بعد اگلا مرحلہ نکاح کا ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم نکاح سے متعلق چند اہم باتوں پہ روشنی ڈالیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کرنے کے طریقے کے حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کی ہے۔ اس سے قبل کہ ہم شرعی طور پر اس موضوع پر اپنی گفتگو کا آغاز کریں، چند باتیں جو ہمارے معاشرے میں رواج پا چکی ہیں ان کے حوالے سے کچھ تنبیہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ نکاح کے فنکشن سے قبل ہمارے ہاں مایوں، مہندی اور اب بہت سارے دیگر رسم و رواج کیے جاتے ہیں۔ ان رسوم و رواج کا بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے۔ چونکہ ایک طویل عرصہ بر صغیر کے اندر مسلمان اور ہندو اکٹھے رہتے رہے، تو شادی بیاہ کے رسم و رواج میں اور دیگر معاشرتی معاملات میں بہت سی ایسی چیزیں مسلمانوں کے اندر بھی رائج ہو گئیں جو در حقیقت ہندو مذہبی تہوار یا ہندوانہ رسم و رواج تھے۔ شادی کے موقع پر مایوں، مہندی اور اس سے متعلقہ بہت سے ایسے رسم و رواج در حقیقت ہندوانہ تہذیب کی ایک علامت ہیں جو کہ مسلمانوں کا ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ایک اثر قبول کرنے کا نتیجہ بنی۔ پاکستان کے قیام کے بعد بھی بر صغیر کے مسلمان چونکہ تقسیم ہوئے، لیکن وہ کلچر اور رسم و رواج اسی طرح چلتے رہے، اور بہت سے افراد اور گھرانوں نے تہذیب اور ثقافت کے نام پر انہی چیزوں کو جاری رکھا جن کا در حقیقت اسلام میں کوئی تصور موجود نہیں۔ انہی میں سے شادی بیاہ اور نکاح کی تقریب سے پہلے 2-4 دن گھر پر ڈھولک کرنا، مرد و زن کا اختلاط ہونا، گانا بجانا اور اس سے متعلقہ بہت سارے ایسے حرام کام ہیں جنہیں ہم نے شادی کا حصہ بنا دیا۔ اس وجہ سے نکاح کرنا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے کہ شادی کے اخراجات میں بے تحاشا اضافہ ان فضول رسومات کی وجہ سے، لوگوں کی دیکھا دیکھی اور ایک دوسرے سے مقابلے کی فضا نے نکاح کو مشکل بنا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا تھا کہ سب سے بہتر اور خیر والا نکاح وہ ہے جو سب سے آسان ہو، یعنی جس میں فریقین کی جانب کوئی بلا وجہ کی تکلیف اور تکلف اور اخراجات کا ایسا بوجھ نہ ہو جو معاشرتی پریشر کی وجہ سے برداشت تو کیا جا رہا ہے لیکن بادل ناخواستہ کیا جا رہا۔ اور بہت سی ایسی فیملیز ہیں جو ان اخراجات کو برداشت تو نہیں کر سکتی، لیکن معاشرتی پریشر کی وجہ سے لوگ کیا کہیں گے اس بات کو بنیاد بنا کر قرض اٹھا کر یہ سارے رسومات بجا لاتے ہیں۔ کتنے ہی گھرانے ایسے ہیں جہاں پر ایک شادی ہو جانے کے بعد والد، گھر کے سرپرست یا بھائیوں پر قرض کا ایک ایسا بوجھ آ جاتا ہے جس کو پھر وہ ساری زندگی اٹھائے پھرتے ہیں اور اس کی ادائیگی کے لیے ان کے پاس کوئی ذرائع موجود نہیں ہوتے۔ ناظرین محترم، ہمیں واپس اسلامی اقدار کی طرف لوٹنا ہوگا، پلٹنا ہوگا، وگرنہ نکاح کی جو خیر اور برکتیں ہیں
ان کا حصول ممکن نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ شوگر کا پیشنٹ چینی بھی مسلسل استعمال کرتا رہے اور اس کے بعد اس بات کا شکوہ کرے کہ دوائی اثر نہیں کر رہی۔ احتیاط علاج سے بہتر ہے، پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ یہی معاملہ شرعی اصولوں پر بھی ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ شریعت کے بتائے گئے رستے میں جو خیر اور برکتیں ہیں وہ ہمیں میسر آئیں، تو ہمیں ان چیزوں کو بھی چھوڑنا ہوگا جنہیں شریعت نے حرام قرار دیا۔ تو یہ بات وضاحت اور صراحت کے ساتھ سمجھ لیجئے کہ مایوں، مہندی، ڈھولک اور اس سے متعلقہ دیگر فنکشنز کا اسلام میں کوئی مقام نہیں، اور در حقیقت یہ بہت سارے فنکشنز اپنے اندر موجود قباحتوں کی وجہ سے کبیرہ گناہ کے زمرے میں داخل ہوتے ہیں، اور جب ایک کام کی ابتدا حرام سے ہو اور اللہ کی نافرمانی اور ان سے ہو تو اس کام کے اندر کسی قسم کی خیر اور برکت کی توقع رکھنا یہ ممکن نہیں۔ ہمارے سارے فنکشنز اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے منافی ہوں، اور آخر میں ہم چاہیں کہ نکاح خواہ مولانا صاحب آ کر نکاح پڑھا کر جو دعا کریں اس سے ہمیں اس رشتے کی خیر اور برکتیں مل جائیں، تو یہ خام خیالی ہے۔ آئیے اب نکاح سے متعلق جو چند شرائط ہیں ان کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نکاح میں سب سے اہم شرط وہ ایجاب اور قبول کی ہے۔ ایجاب کہتے ہیں کسی چیز کا واجب کرنا، اور قبول کہتے ہیں اس واجب کی گئی چیز کو قبول کرنا۔ بہت سے شادی شدہ جوڑوں کو یہ بات معلوم نہیں کہ نکاح کے موقع پر جو ایجاب اور قبول ہوا تھا اس کا کیا مطلب ہے۔ نکاح سے قبل بچی کی نان، نفقے اور اس کی معاشرتی ضروریات کی ذمہ داری اس کے والد یا جو بھی ولی ہے، بھائی، ان پر تھی۔ اب جب کہ انہوں نے اپنی بچی یا بہن کا نکاح کسی کے ساتھ کرنے کا فیصلہ کر لیا تو اس موقع پر ایجاب اور قبول ہوا، یعنی جو چیزیں پہلے والد پر یا ولی پر واجب تھیں اس نکاح کی صورت میں وہ اب اس خاتون کے شوہر پر واجب ہو گئی، اور اسے کہتے ہیں ایجاب، اور اس نے جواباً اسے قبول کیا اپنے نکاح میں، تو ان تمام ذمہ داریوں کے ساتھ قبول کی کہ وہ آئندہ اس خاتون کو اپنے نکاح میں لیتے ہوئے، اپنی زوجہ تسلیم کرتے ہوئے اس کے نان، نفقے اور معاشرتی ضروریات کا خیال کرے گا، اور اپنی بساط کے مطابق، اپنی وسعت کے مطابق اپنی بیوی کے اوپر اور اپنے گھرانے کے اوپر خرچ کرے گا۔ یہ ایجاب و قبول نکاح کا بنیادی رکن ہے، اس کی شرائط میں سے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون تشریف لائیں۔ انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ، میں اپنے آپ کو ہبہ کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، یعنی ان کی اس آفر کو قبول نہیں کیا۔ یہاں پر یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا۔ شریعت میں جو چیزیں آپ کے لیے مخصوص ہیں ان میں سے ایک چیز یہ بھی تھی کہ کوئی خاتون آ کر اپنے آپ کو ہبہ کر سکتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس آفر کو قبول نہیں کیا، وہ کافی دیر وہاں پر کھڑی رہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جو اس مجلس میں موجود تھے، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آفر کو قبول نہیں کرنا چاہتے، تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول، آپ اس خاتون کا نکاح میرے ساتھ کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ حل عندک شیء، تمہارے پاس کوئی چیز ہے جو تم حق مہر کے طور پر دے سکو؟ تو ان صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس تو اس وقت مال و متاع کی صورت میں کچھ بھی موجود نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوشش کرو خواہ کوئی لوہے کی انگوٹھی ہی مل جائے۔ تو وہ
تلاش کرنے گئے لیکن انہیں لوہے کی انگوٹھی بھی میسر نہ آ سکی۔ آ کر عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو لوہے کی انگوٹھی بھی موجود نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تمہیں قرآن مجید کا کچھ حصہ یاد ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی اللہ کے رسول مجھے فلاں فلاں صورت یاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر ہم نے اس خاتون کا نکاح تمہارے ساتھ قرآن مجید کی ان صورتوں کی وجہ سے حق مہر کے طور پر مقرر کر کے کروا دیا۔ تو یہاں پر چونکہ اس خاتون نے اپنا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیا تھا تو آپ نے اس کا نکاح اس صحابی کے ساتھ اس طرح سے ایجاب و قبول کروا کے مکمل کروائے۔ اسی طرح نکاح میں دینداری کا اور معاشرتی برابری کا خیال رکھنا، اپنے ہم پلہ لوگوں میں رشتہ کرنا، یہ بھی ایک اہم بات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی خاتون کی ساتھ رشتہ 4 باتوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے حسب نسب کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اور اس کے دین کی وجہ سے۔ اور آپ نے فرمایا تمہارے ہاتھ رنگے جائیں، تم دین داری کو فوقیت دو، لیکن آپ نے باقی ساری چیزوں کا انکار نہیں کیا، یعنی معاشرے میں کسی جگہ رشتہ کرتے ہوئے ان چیزوں کا لحاظ بھی کیا جا سکتا ہے، اور عموماً وہ رشتے کامیاب ہوتے ہیں جہاں طرفین ان سارے معاملات میں ایک جیسے ہوں۔ اس کو کف کہا جاتا ہے۔ نکاح میں، رشتہ داری میں ایک دوسرے کے ہم پلہ ہونے کا خیال کرنا یہ جائز اور درست بات ہے، لیکن اس میں دینداری کو فوقیت دینا یہ سب سے اہم ہے۔ اور گزشتہ پروگراموں میں ہم اس حوالے سے بڑی تفصیل کے ساتھ بات کر چکے ہیں کہ دین کی کس قدر اہمیت ہے اور لڑکے اور لڑکی کو دین سے متعلقہ کیا احکامات دیے گئے ہیں، اور دونوں کے گھرانوں کو اس حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رہنمائی کی ہے کہ جس کو مد نظر رکھتے ہوئے خیر اور برکت کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح نکاح میں 2 عادل اور سچے گواہوں کی گواہی ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا یحل نکاح الا بولی و صداق و شاہدی عدل۔ نکاح ولی کے بغیر اور اسی طرح حق مہر کے بغیر اور 2 عادل گواہوں کے بغیر درست نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں لا نکاح الا ببینہ، گواہوں کے بغیر نکاح نہیں۔ تو ایسے 2 گواہ جو عادل ہوں، اور عادل کا معنی یہ ہے کہ وہ لوگ جن کی معاشرتی شہرت صداقت اور امانت کے حوالے سے درست، لوگ ان کی بات پر یقین کرتے ہیں اور وہ کوئی جھوٹ بولنے والے اور دھوکہ دہی کرنے والے لوگ نہیں۔ ایسے لوگ جو معاشرتی طور پر شریف لوگ ہیں وہ کسی بھی نکاح کے یا کسی بھی چیز کے گواہ بن سکتے ہیں اور گواہی دے سکتے ہیں۔ تو نکاح میں گواہی بڑی اہمیت کے حامل۔ چھپ کر نکاح کرنا، بغیر گواہوں کے نکاح کرنا، بغیر ولی کی اجازت کے نکاح کرنا، اس کے بہت سارے مسائل ہیں، اور آگے ابھی ولی کی متعلق جو شرط ہے اس پر تفصیل سے گفتگو ہوگی، تو وہاں پر ہم اس حوالے سے بات کریں گے کہ شریعت نے کیا رہنمائی کی۔ تو گواہی یہ بڑی اہمیت کی حامل، کسی بھی جائز طریقے سے نکاح کا اعلان کرنا بڑی اہمیت کی حامل بات۔ سنن نسائی کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے نکاح اور دوسرے لوگوں کے نکاح، یعنی حلال اور حرام نکاح کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ اعلان کرنا، خواہ وہ دف بجا کر ہو یا ویسے کسی دعوت میں بلا کر ہو اور اس کا اعلان کیا جائے، تو اعلان کرنا ہے۔ یعنی ایسا نکاح جو بغیر گواہوں کے ہوں وہ حلال نکاح نہیں ہوگا، اور اس کے مقابلے میں جو نکاح کیا گیا ہے اس کو اعلان کرنا چاہیے، اور اس کا اعلان کا سب سے بہتر طریقہ ولیمے کی دعوت، اور اس پر انشاءاللہ تفصیلی بات بھی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دیکھا کہ ان پر زعفرانی رنگ کے کچھ اثرات ہیں جو اس دور میں نکاح کے موقع پر استعمال کیا جاتا تھا، تو آپ نے پوچھا کہ کیا تم نے نکاح کیا ہے؟
تو انہوں نے فرمایا جی اللہ کے رسول میں نے نکاح کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ اب وہ ولیمہ کریں، خواہ ایک بکری ذبح کر کے کیوں نہ ہو، یعنی خواہ مختصر ہی کیوں نہ ہو، لیکن بہرحال چند لوگوں کے اندر ارد گرد آس پڑوس میں رشتہ داروں میں اس نکاح کا اعلان ہونا چاہیے، یہ مخفی اور پوشیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی بہت مصلحت ہے جس کی خاطر نکاح کو وقتی طور پر پوشیدہ رکھنا ضروری ہے، جس میں کسی لڑائی جھگڑے سے بچنا، کسی فساد سے بچنا، اس قسم کی کوئی حکمت ہو، تو کم از کم 2 گواہ ایسے عادل ضرور اس نکاح میں موجود ہوں جو ضرورت پڑنے پر گواہی دے سکیں۔ ضرورت مختلف قسم کی ہو سکتی ہے، مثلا کسی شخص نے کسی خاتون سے نکاح کیا اور اس میں چند افراد موجود تھے اور ان میں کچھ گواہ تھے، انہوں نے باقاعدہ اس نکاح کو عامت الناس کے سامنے اعلانیہ طور پر نہیں کیا، اور اس کی کوئی بھی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ خدا نخواستہ وہ شخص فوت ہو جائے تو اس کی یہ جو منکوحہ تھی، جو اب بیوہ ہو چکی، یہ اس کی وراثت میں حصہ دار۔ اس وراثت کے حصے کے لیے اب کلیم کرنے کے لیے گواہوں کی ضرورت ہوگی، اس نکاح کو ثابت کرنا ہوگا کہ یہ ہوا تھا، اور ظاہر بات ہے موجودہ دور میں نکاح فارمز بھی ہیں، ان کی رجسٹریشن کا پروسیس بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو گواہ ہیں، ان ساری گواہیوں کی صورت میں اس نکاح کو پروف کر کے وہ بیوہ اپنے سابقہ جو فوت شدہ شوہر ہے اس کی وراثت میں حصہ دار بن سکتی۔ اگر یہ سارے معاملات نہ ہوں اور خاتون کے پاس کوئی پروف نہ ہو تو ایسی صورت میں وہ اپنے کتنے بڑے حق سے محروم ہو جائے گی۔ تو نکاح کا اعلان کرنا یہ بھی ایک نکاح کے شرائط میں سے اور بنیادی اہم باتوں میں سے۔ نکاح ہو جانے کے بعد شب عروسی مرد کی طرف سے اپنی بیوی کو کوئی تحفہ اور ہدیہ دینا یہ بھی سنت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ حضرت فاطمہ کو کوئی ہدیہ اور تحفہ دیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول اس وقت تو میرے پاس کوئی چیز ایسی موجود نہیں جو میں ان کو ہدیے کے طور پر دے سکوں۔ ان کی مراد ایسی چیزیں جو خواتین استعمال کر سکیں، یعنی زیورات یا کپڑے یا اس سے متعلقہ کوئی چیز۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی وہ حتمی زرہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا وہ تو میرے پاس موجود ہے۔ تو آپ نے فرمایا پھر وہ زرہ ہی تحفے میں دے دو، یعنی جو میسر ہو سکے وہ دے دیا جائے، چونکہ اس دور میں زرہ جو ہے وہ ایک اچھی قیمتی چیز ہوتی تھی اور اس کی ایک مارکیٹ ویلیو ہوتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ یہی ایک قیمتی چیز تحفے کے طور پر دے دیں۔ تو شوہر کی طرف سے اپنی بیوی کو حق مہر سے ہٹ کر کوئی تحفہ دینا، جسے ہمارے ہاں عموماً منہ دکھائی کہا جاتا ہے، یہ مسنون عمل ہے اور یہ دیا جا سکتا ہے، اور اس میں بھی بلا وجہ کا تکلف اور بہت زیادہ اپنے اوپر بوجھ ڈالنا یہ مناسب نہیں۔ نکاح میں اگر کوئی شرائط طے کی گئی ہیں جو شرائط شریعت اسلامیہ سے متصادم نہیں، اور وہ کوئی بھی ہو سکتی ہیں جس پر شریعت نے قدغن نہ لگائی ہو، جیسے مرد بیوی کو ایک خاص مقدار میں جیب خرچ دے گا، پاکٹ منی دے گا، یا کوئی زمین تحفے میں دے گا، یا فلاں کوئی خادمہ رکھ کے دے گا، اس قسم کی اگر کوئی بھی شرط طے کی گئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ شرائط پوری کرنا ضروری ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن شرائط پر تم ایک دوسرے کو اپنے لیے حلال کرتے ہو یعنی نکاح کرتے ہو انہیں پورا کرنا دیگر شرائط کی نسبت زیادہ ضروری ہے۔ یعنی
نکاح کے موقع پر جو شرائط طے کی گئیں اور اس کے نتیجے میں ان شرطوں پر ایجاب اور قبول ہوا اور مرد کے لیے اور خاتون کے لیے یہ رشتہ حلال ہوا، ان شرطوں کو پورا کرنا دوسری شرطوں عام عمومی معاہدوں کی شرائط سے پورا کرنے سے زیادہ ضروری، کیونکہ یہ دو بندوں کی ساری زندگی کی کمٹمنٹ کا نام۔ ناظرین محترم، آج کے پروگرام کا وقت مکمل ہوا۔ آئندہ پروگرام میں نکاح سے متعلق مزید احکام و مسائل پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔